لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین، السلام علیکم. آج انشاءاللہ نصرت علی کے متعلق گفتگو کی جائے گی. اس موضوع کے متعلق قرآن مجید کے سورہ انفال، جو قرآن مجید کا 8واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 62 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: وَإِن يُرِيدُوا أَن يَهْدُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. یعنی اور اگر وہ تمہیں فریب دیا چاہیں تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا. اس کی تفسیر کے متعلق ہے کہ ابن عساکر نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے: قال مکتوب علی العرش لا الہ الا اللہ انا وحدی لا شریک لی محمد عبدی و رسولی ایدتہ بعلیم وذالک قولہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. یعنی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، محمد میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں نے اس کی علی سے مدد کی، اور یہی مطلب هو الذی ایدک الآیہ کا ہے. ریفرنس ہے علامہ جلال الدین سیوطی، تفسیر در منصور، جلد سوم، صفحہ 199. سامعین اکرام، حضرت علی علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کب کب اور کس کس طرح مدد کی، اسے بیان کرنے کے لیے ایک پوری عمر بھی کافی نہیں ہے. یہاں پر ہم اپنی اس مختصر سی تقریر میں چند اہم واقعات کی طرف سرسری طور پر اشارہ کریں گے. اس میں سب سے پہلے تو وہ موقع آتا ہے جب دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اور جب یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی نبوت کو پیش کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے اور میرا ساتھ دے، تاکہ میری زندگی میں وہ میرا وزیر ہو اور میرے بعد میرا خلیفہ. تو اس موقع پر تمام لوگ خاموش بیٹھے رہے. صرف حضرت علی علیہ السلام ہی وہ واحد ہستی تھے جنہوں نے آپ کی آواز پہ لبیک کہی اور آپ کی مدد کا وعدہ کیا. اور اسی موقع پر، اسی دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر خلافت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، کیونکہ آپ نے دیکھا، اور یہ بات تمام تاریخ کی کتابوں سے اور معتبر سنی کتابوں سے یہ حقیقت، یہ دعوت ذوالعشیرہ والا واقعہ ثابت ہے کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی آج میری مدد کا وعدہ کرے گا اور میرا ساتھ دے گا، وہ میری زندگی میں میرا وزیر اور میرے بعد میرا خلیفہ و جانشین ہوگا. تو اس موقع پر سوائے حضرت علی علیہ السلام کے کسی نے بھی آپ کی آواز پہ لبیک نہیں کی. یہ پہلا موقع تھا کہ جہاں پہ حضرت علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ کی آواز پہ لبیک کہی. اس کے بعد پھر مکہ کی جو 13 سالہ زندگی ہے، اس میں زیادہ تر تو حضرت تبلیغ رسالت کرتے رہے، اور کفار و مشرکین کی طرف سے آپ کو مسلسل مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا رہا. اس دوران میں اکثر یہی ہوا کرتا تھا کہ کفار و مشرکین کے جو بچے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، اور آپ جب راستے پر سے گزرتے تو آپ کے اوپر پتھر وغیرہ پھینکا کرتے تھے اور آپ کو ستاتے تھے. تو اس موقع پر بھی حضرت علی علیہ السلام ہی وہ واحد ہستی تھے جو آپ کو ان لوگوں کے، ان بچوں کے شر سے آپ کا دفاع کیا کرتے تھے اور ان کو
ان کو مار کر اور ان کے ہاتھ اور پیر توڑ کر ان کو بھگا دیا کرتے تھے۔ یہ مکی دور اسی طرح چلتا رہا، گزرتا رہا۔ آخرکار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آیا اور آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ شب ہجرت حضرت علی علیہ السلام ہی تھے جو آپ کے بستر پر سوئے، اور یہ موقع اتنا سنگین اور اتنا خطرناک تھا کہ کفار و مشرکین کے تمام لوگ آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور آپ کی قتل کی سازش کی گئی تھی، اور شب ہجرت حضرت کو اپنے بستر ہی میں قتل کر دینے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ تو یہ گویا شب ہجرت بستر رسول پہ سونا گویا اپنی جان کو فدا کر دینا تھا اور تلواروں کی چھاؤں میں سونا تھا، جس کی جرأت سوائے حضرت علیہ السلام کے کوئی نہ کر سکا۔ پھر اس کے بعد جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے اور وہاں پہ اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی، تو ایک دم شروع ہی میں ہی پہلے جنگ بدر واقع ہوئی۔ جنگ بدر میں تمام مسلمانوں نے جب مل کر 35 کے قریب کفار کو قتل کیا، اور حضرت علی علیہ السلام ہی وہ واحد ہستی تھے جنہوں نے اکیلے ہی 35 سے زیادہ کفار کو قتل کیا۔ یعنی جنگ بدر میں جو 70 کفار و مشرکین مارے گئے تھے، اس میں 35 سے زیادہ تو صرف حضرت علیہ السلام نے اکیلے ہی مارے تھے۔ اور جنگ بدر میں آپ کی شجاعت اور آپ کے جہاد کے بارے میں اتنا مشہور ہوا کہ لوگوں نے آپ کی شجاعت کی تعریفیں کی، اور یہ پہلی جنگ تھی جس میں آپ کی شجاعت کے جوہر کھل کر لوگوں کی نظروں کے سامنے آئے۔ پھر جنگ بدر کے بعد جنگ احد میں آپ نے اس طرح مدد کی کہ سارا لشکر اسلام فرار اختیار کر گیا، لیکن آپ ثابت قدمی سے حضرت کا دفاع کرتے رہے، اور آپ نے حضرت کو تنہا نہ چھوڑا۔ اور یہ بات ہم تفصیل سے، یہ جنگ احد والا واقعہ ہم تفصیل سے گزشتہ تقاریر میں پیش کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد جنگ خندق کا موقع آیا کہ جہاں پہ عمرو ابن عبدود جیسا نامی گرامی پہلوان جو ہزار آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا، یعنی جو اکیلا ہزاروں کے لشکر پہ بھاری تھا، اس کے مقابلے میں کوئی لشکر اسلام میں سے کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ تو آج حضرت علی علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے اس سے جنگ کے لیے آپ راضی ہوئے، اور آپ گئے اور آپ نے اس کا سر کاٹ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس جنگ خندق میں جب آپ جا رہے تھے عمرو ابن عبدود سے لڑنے کے لیے، تو حضرت نے فرمایا کہ کل ایمان کل شرک کے مقابلے میں، کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، جو آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور جب آپ سر کاٹ کر لے آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن حضرت علی علیہ السلام کی ضربت جو آپ نے لگائی اور جو جنگ کی، وہ قیامت تک تمام جن اور انس کی عبادت سے افضل ہے۔ چنانچہ اس جنگ کے بعد میں جنگ خیبر میں بھی جب لشکر اسلام مسلسل 40 روز تک ناکامی کے ساتھ واپس آ رہا تھا اور قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اس موقع پر بھی حضرت علی علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے قلعہ خیبر کو فتح کیا اور مرہب و انتر کو نیست و نابود کیا۔ اور جیسا کہ سامعین جانتے ہیں کہ قلعہ خیبر کا دروازہ آپ نے اکھاڑ کر پھینک دیا، اور یہ دروازہ اتنا مضبوط اور وزنی تھا کہ راوی کے بقول بعد میں ہم 8 لوگوں نے اسے ہٹانا چاہا تو ہم ہلا تک نہ سکے۔ چنانچہ جنگ خیبر میں بھی حضرت علی علیہ السلام کے جوہر اور آپ کی شجاعت کھل کر سامنے آئی۔ اور اس کے بعد میں پھر جب فتح مکہ کے بعد جنگ حنین واقع ہوئی، تو جنگ حنین میں بھی جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ تمام لشکر اسلام جب فرار اختیار کر گیا اور بہت کم جانثار اصحاب آپ کے گرد باقی رہ گئے، تو حضرت علی علیہ السلام ہی تھے کہ جو ثابت قدمی سے حضرت کا دفاع کرتے رہے اور آپ کے گرد پروانہ وار طواف و قتال کرتے رہے۔ اس طرح تاریخ اسلام میں سامعین آپ دیکھیں گے کہ اول سے آخر تک
حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہی ہے جو چھائی ہوئی ہے، اور اگر تاریخ اسلام سے حضرت علی علیہ السلام کی مدد اور حضرت علی علیہ السلام کے کردار کو نکال دیا جائے تو اسلام کا دامن جو ہے وہ آدھے سے زیادہ خالی ہو جائے گا، کیونکہ بقول شاعر اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری۔ تو جب اسلام کے نفاذ کا مرحلہ تھا تو حضرت علی علیہ السلام کا کردار ایسا تھا کہ وہ پورے تاریخ اسلام پہ چھایا رہا، اور جب اسلام کے بچاؤ کا مرحلہ آیا تو امام حسین علیہ السلام کا کردار ایسا تھا کہ آپ نے اسلام کے بچاؤ کی خاطر وہ قربانی، وہ عظیم قربانی پیش کی کہ جس کے بعد اسلام دوبارہ زندہ ہو گیا، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سامعین، حضرت علی علیہ السلام کی مدد، حضرت کی جو مدد کرنا ہے وہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، آپ کی زندگی میں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ آپ کی رحلت کے بعد بھی چند ایسے مقام اور چند ایسی باتیں تھیں جن کے ذریعے آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، جس میں سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن شریف میں جو آیت ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یعنی اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو، تو حضرت نے اپنی ساری زندگی میں کفار سے تو جہاد کیا لیکن منافقین سے جہاد نہیں کیا۔ یہ منافقین سے جہاد والا جو مرحلہ تھا وہ حضرت علی علیہ السلام نے کیا، اس کو پورا کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میں تنزیل قرآن پہ میں نے جہاد کیا ہے، تم میں سے ایک شخص تعویل قرآن کے متعلق جہاد کرے گا۔ لوگوں نے جب دریافت کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جو جوتیاں ٹاک رہا ہے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو وہ حضرت علی علیہ السلام تھے، لہٰذا حضرت علی علیہ السلام نے حضرت کی رحلت کے بعد بھی کار رسالت کو انجام دیا اور تکمیل رسالت کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اس طریقے سے کہ آپ نے منافقین سے جہاد کیا اور تعویل قرآن کے متعلق آپ نے جہاد کیا۔ چنانچہ آپ کی تقریباً 5 سالہ دور خلافت میں جو 3 جنگیں وقوع پذیر ہوئیں، وہ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان ہیں۔ تو اس میں حضرت کی حدیث کے مطابق آپ نے ناقصین، قاسطین و مارکین سے جہاد کیا، جس میں سے ناقصین یعنی بیعت توڑنے والے جنگ جمل والے افراد تھے، اور قاسطین یعنی ظلم و جور کرنے والے جنگ صفین والے افراد تھے، اور مارکین یعنی دین سے نکل جانے والے جنگ نہروان والے افراد تھے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا آپ کی زندگی کے بعد بھی جاری رہا، اور خصوصاً وہ 25 سالہ دور جو آپ نے پہلی 3 خلافتوں میں صبر و سکوت کے ساتھ گزارا، وہ بھی ایک بہت بڑی مدد تھی، کیونکہ اس دور میں اگر آپ تلوار اٹھا لیتے تو خانہ جنگی اور برادر کشی اور ملت اسلامیہ کا شیرازہ منتشر ہو جانا اور تمام عالم میں اسلام و قرآن کا نام بدنام ہو جانا، یہ تمام باتیں، ان تمام باتوں کا خدشہ تھا۔ لہذا سامعین، حضرت علی علیہ السلام کی پوری زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں اور نصرت حق میں گزری، اور جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہو اور جن کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی ہو، ان ہستی کی مدد کرنے اور نصرت حق کے واقعات بیان کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کی ابتدا خانہ کعبہ اور جس کی انتہا مسجد کوفہ ہو، اس کے بارے میں کیا بیان کیا جائے۔ لہذا سامعین، یہ مختصر سی تقریر میں ہم سرسری طور پر تمام اہم واقعات کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اور انشاءاللہ آئندہ مزید مضامین پر گفتگو ہوگی۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔